دعا کس طرح مانگنی چاہیے ہمیں؟ دعا کے اندر دیکھیں جی، سب سے پہلے ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں طور پر آداب کا خیال رکھنا ہے۔ یعنی ظاہری آداب میں کیا ہے کہ جب انسان دعا مانگے اس کے جو ہے قبلے کی طرف چہرہ ہو، اگر بیٹھ کے مانگے تو بھی ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے مانگے تو بھی ٹھیک ہے، چونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے سارے طریقے ثابت ہیں۔ دعا کرتے ہوئے اگر بیٹھ کے مانگتا ہے تو اس کے ہاتھ ناف سے اوپر ہونے چاہیے اور کشکول بنائے، جس طرح ایک انسان کسی سے طلب کرے تو جب بکاری مانگتا ہے دنیا میں تو وہ کسی نہ کسی طرح وہ اپنے انداز کو اپناتا ہے۔ باطنی آداب میں سے یہ ہے کہ اس کا دل حاضر ہو، یہ نہیں کہ زبان سے کہے کہ یا اللہ یہ عطا فرما اور دل کہیں اور طرف گیا ہے، خیال کہیں اور ہے، خیال منتشر نہ ہو، اس کا ذہن بھی حاضر ہو کہ میں رب کی بارگاہ سے مانگ رہا ہوں، خشیت الہی غالب ہو، پھر رب کی بارگاہ سے۔ سب سے اہم جو یہاں بات ہے وہ یہ ہے کہ دعا شروع کی جائے گی اللہ کی حمد سے، یعنی سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک، اس کے بعد اگر اصالِ ثواب ہے تو پھر طریقے کے ساتھ جو درجہ بدرجہ جتنے لوگ ہیں اصالِ ثواب کرے اور آخر میں پھر اپنے لیے دعا کرے۔ اگر مطلقاً وہ دعا کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے دین کے حوالے سے کوئی بات کرے کہ اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائیے، اس کے بعد پھر ذاتی ضروریات۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دعا کرتے ہوئے اللہ کو ایسے مخاطب کرتے ہیں جیسے کسی عام بندے کو خطاب کر رہے ہیں۔ ایک بات یہاں پر ہی میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ہم اکثر طور پہ دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ میاں، تو ہم میاں تو کافی سارے لوگوں کو کہتے ہیں، میاں شہباز شریف کو بھی کہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی بالکل، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو صفتیں ہم بندوں کے ساتھ بولتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ نہیں بول سکتے۔ اللہ تعالی، اللہ عز و جل، اللہ میاں کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ میاں بندے کی صفت ہے۔ بالکل، اور پھر بڑی اہم بات ہے جس میں ہم چاہیں گے سب لوگ اس میں شامل ہوں، توجہ سے سنیں، اور اگر یہ کام کرتے رہے ہیں تو آج سے چھوڑ دیجیے۔ جی آپ دوبارہ بتا دیجیے۔ جی میں پھر عرض کروں گا کہ جو صفات بندوں کی ہے وہ اللہ کے ساتھ نہیں بول سکتے، جیسے اللہ میاں نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی، اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی، ایسے الفاظ سے بولا جاتا ہے اللہ جی نہیں، یعنی کہ یہ تو اگر پیار کے لیے ہے، محبت سے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ جی مجھے عطا فرما دے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں اللہ رب العزت کے لیے صیغہ واحد کا بولا جائے گا، یعنی یہ دعا کے آداب میں بھی ہے، ویسے بھی، یعنی یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، یہ جمع کے صیغے ہیں۔ اللہ واحد ہے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا جو واحد ہے اس کے لیے صیغہ بھی واحد کا بولا جائے گا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعنی باری تعالیٰ کے لیے صیغہ واحد کا۔ اور پھر یہاں اللہ رب العزت کے لیے جہت متعین کرنا جائز نہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے وہ چیزیں جو جوارح ہیں، انسان کے اعضاء ہیں، اس سے نہیں تعبیر کیا جا سکتا کہ اللہ رب العزت کے لیے کہا جائے کہ یا اللہ میں تیرے سر پہ سر رکھ کے بولوں، یا میں تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے عرض کروں، یا میں تیرے نعوذ باللہ پاؤں پہ یہ چیزیں نعوذ باللہ رب قدوس کے لیے نہیں بولی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ افعال یہ جوارح سے پاک ہے، پھر اللہ رب العزت کے لیے کہنا کہ وہ بھی پڑھتا ہے تو ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی خالق کائنات ان تمام چیزوں سے مبرہ اور منزہ ہے۔ خالق کائنات کے لیے اعضاء ثابت کرنا، اس کے لیے بندوں جیسی صفت ثابت کرنا، اللہ رب العزت کے لیے ایسے جملے بولنا جس میں تحقیر کا یا استہزاء کا کوئی پہلو پایا جائے، یہ سب کی سب چیزیں ناجائز ہیں۔ اور جس سے ایک مخلوق کی صفت پیدا ہو، مخلوق اور بندے کا آپس میں نظر آئے کہ اللہ اور بندہ ایک جیسے ہی نعوذ باللہ، تو ایسی صفت، ایسا لفظ جس کو بول کر نعوذ باللہ رب قدوس کو ایک عام انسان جیسی صفت دے دینا، یہ بھی درست و جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے اعلیٰ افضل جو سب سے سیگے ہیں وہ بولے جائیں گے۔